19 جولائی بروز اتوار فیضاوی شریف کا سبق نمبر 14 بسم اللہ شریف کی بات کے اندر با اسم لفظ اللہ مکمل ہوگی وہاں سے. تو اب آج کے سبق میں الرحمن الرحیم ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. جمہور اور امام سیبوی کا اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک رحمان اور رحیم یہ دونوں صفت مشبہ کی صفت اور مبالغے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے صفت مشبہ، جبکہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم، رحمان تو صفت مشبہ ہے بلکہ دونوں کے لیے انہوں نے کہا وہ مبالغے کی یہ صفت ہے، مبالغے کی صفت. تو آگے کہا اسمان، ادھر اسمان سے مراد وہ اسم نہیں کہ جو صفت کے صیغے کے مقابلے میں آئے، بلکہ اسم سے یہاں مراد ہے اسم فعل حرف. کلمے کی 3 قسمیں ایسے اعتبار سے اب بتا رہے ہیں. جہاں بات ہے کہ بو نے یا کہا ہے، سوال یہ ہے کہ بو نے یا کہا وضع کیوں نہیں کہا. اور آگے لام جو ہے یہ ایک لام غایت ہوتی ہے، ایک لام صلہ. تو یہ لام جو ہے مبالغہ پر یہ لام صلہ کا نہیں ہے، غایت کا ہے. یہ دونوں صیغے رحمان رحیم اسمان ہیں تو صفت مشبہ کے صیغے عند الجمہور، اور انہیں ان کی بنا کی گئی ہے مبالغے کے لیے، مبالغے کے معنی میں، مبالغے کے معنی کے اندر. سمجھے؟ وضع اگر کہتے تو پھر مفہوم یہ ہوتا، وضع اگر کہتے تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ یہ ان کی وضع بھی مبالغے کے لیے، وضع مبالغے کے لیے نہیں ہے، ہیں صفت مشبہ کے لیے. اور ان کا اشتقاق رحمہ سے ہے. تو رحمان کی جیسے غضبان، ٹھیک ہے، رحیم کی جس طرح علیم یہ عالمہ سے، اور غضبان غاضبہ سے. تو یہ اشتقاق کے بارے میں بتایا. اب ترجمہ کرتے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں لفظوں کے اندر رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے، جبکہ رحمت کا معنی لغت کے اندر رقت القلب، دل کا کیا ہونا، نرم ہونا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو رحمان اور رحیم ہم کیسے کہیں؟ اس کا مطلب ہے پہلے اللہ کا دل ہو، پھر اس میں رقت طاری ہو، پھر رحمان رحیم کا مفہوم واضح ہوگا. اور جہاں دل ہوگا تو پھر جسم ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، دل سے، یہ اعضاء جوارح سے اللہ پاک ہے، تو پھر وہ رحمان رحیم کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایسے اسماء بولے جاتے ہیں وہاں سے غایات مراد ہوتی ہیں، نتیجہ ابتداء فعل نہیں ہوتا. ایک ہوتی ہے تاثیر، ایک ہوتا ہے تاثر. تاثیر میں نے اثر ڈالنا، ٹھیک ہے، تاثر کا معنی اثر کو قبول کرنا. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے انفعال. فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اثر ڈالنا. انفعال کا معنی اثر کو قبول کرنا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں مراد یہ ہوگا کہ غایت مراد ہے. جہاں رحمت ہو اس کا تقاضا کیا ہے؟ احسان کر دینا، کسی پر مہربانی کر دینا. تو رقت کا معنی انعطاف، وہ جھکاؤ، ٹھیک ہے نا، دل کا مائل ہونا. جو پہلے دل کا جھکاؤ ہوتا ہے پھر اس کے بعد انسان دوسرے پر احسان کرتا ہے. جیسے کوئی منگتا آپ کے پاس آئے، اپنا دکھڑا سنائے، میں غریب ہوں میری مدد کرو، پہلے تو آپ کے دل میں کیا ہوگی؟ اس کے لیے نرمی پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد آپ اپنی جیب کی طرف ہاتھ لے جائیں گے اور کیا کریں گے؟ اس کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ابتدائی یہ چیز نہیں ہے، وہ نتیجہ تن ہے کہ مہربانی فرما دینا. انعطاف یہ تقاضا کرتا ہے مہربانی کرنے کا اور احسان کرنے کا. اور اسی سے جس طرح رحمان رحیم، اسی سے رحم بنائے. رحم عورت کی بچے دانی، اس کو رحم کہتے ہیں. لیکن انعطاف اس کو رحم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا جھکاؤ ہوتا ہے علامہ فیہا، جو اس میں پایا جائے. بچی ہے، بچہ ہے، تو عورت کو اپنے اولاد سے پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جہاں یہ بچہ ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں.
تو رحمان راحمین، ٹھیک ہے نا، یہ مادہ ہے۔ اچھا جی، تو اب آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں نا، ان کو یقیناً لیا جاتا ہے غایات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ افعال ہیں، اثر کرنا، نہ کہ اسباب کے اعتبار سے جو کہ انفعال آتے ہیں، اثر کو قبول کرنا۔ اس کو یوں مثال سے سمجھو، خاصیات ابواب رسالہ ہے نا، اس میں تم نے پڑھا ہوگا کہ میں نے گاجر کو کاٹا، بس وہ کٹ گئی، تو اب فعل یا اثر کس نے ڈالا؟ کاٹنے والے نے، یہ فعل۔ گاجر کا کٹ جانا یہ کیا ہے؟ انفعال، یہ کیا ہے؟ انفعال۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان رحیم جو بھی ایسے اسماء ہیں وہاں انفعال مراد نہیں، کیا مراد ہے؟ افعال، یعنی نتیجہ، اس فعل کا کیا ہے؟ نتیجہ مراد، اس کے مبادی مراد نہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ تعالیٰ کا جسم، اس کے اندر دل ہو، پھر اس کے بعد دل کے اندر رقت پیدا ہو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، اس پر احسان فرمائے۔ اب آگے جی، والرحمن ابلغ من الرحیم، قاضی بیضاوی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں مبالغے کے معنی میں تو ہیں، رحمان بھی مبالغہ اور رحیم بھی مبالغے کے اوزان تو تم نے پڑھے، جیسے علامہ، بہت علم رکھنے والا، یہ تو عالم ہے کہ علامہ مبالغہ۔ صفت مشبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مصدری معنی دائمی پایا جاتا ہے، اور تفضیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس تفضیل میں کسی کے مقابلے میں زیادتی، وصف کی کسی کے مقابلے میں۔ تو رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے معنی میں ہیں، لیکن رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، یعنی اس میں رحمت کرنا، مہربانی کرنا رحیم کی نسبت زیادہ ہے، لأن سے اس کی کہتے رحمان ابلغ ہے رحیم سے، کیونکہ حرفوں کی زیادتی وہ دلالت کرتی ہے زیادتی معنی پر، ٹھیک ہے، جس طرح کاتا، اس نے کاٹا، کتا، اب مشدد ہو گیا نا جی، مشدد حرف دو کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ حرف بڑھ گئے، اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس نے خوب کاٹا یا بار بار کاٹا، حالانکہ مادہ ایک ہے دونوں کا، قاف طا عین، اس نے کاٹا، اس نے بار بار کاٹا یا خوب کاٹا۔ اس کا معنی کیا؟ بڑا، شد کے ساتھ ہے تو بہت بڑا۔ پتہ چلا کہ جہاں حرفوں کی زیادتی ہو معنی کی بھی، پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ہے حاضرن، حاضر، حضر الموت، ایک ہے حاضرن، حاضرن اسم فاعل کا صیغہ ڈرنے والا، جبکہ حاضرن کا معنی بہت ڈرنے والا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حاضرن میں 3 حرف ہیں، معنی کی زیادتی ہے، حاضرن میں 4 ہیں، اس میں معنی کی زیادتی، تم نے کہا جہاں حرف زیادہ ہوں معنی کی زیادت بنا دلالت کرتی ہے زیادت معنی پر، تو ہم تمہیں دکھاتے ہیں حاضرن، یہاں زیادت بنا نہیں ہے، حرف 3 ہے لیکن معنی میں زیادتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ جناب کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ قاعدہ وہ صرف نحو کے اندر بھی قاعدے جو ہوتے ہیں، یہ قاعدے کیا ہوتے ہیں؟ اکثریہ ہوتے ہیں، اور منطق کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ قواعد کلیہ ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں رحمان رحیم، تو ایک کمیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے بھائی۔ کمیت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے منطق کے اندر تم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، کلیت، جزیت کو کیا کہتے ہیں؟ کمیت، وہ کلو انسان ناطق، ٹھیک ہے نا۔ کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ وہاں ایجاب اور سالب کو، یہ جو قضیہ ہے موجبہ ہے یا سالبہ ہے، یہ ہے کیفیت۔ تو کہتے ہیں رحمان اور رحیم کو کبھی تو کمیت کے اعتبار سے لیا جاتا ہے اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے۔ کمیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے تو کہا جاتا ہے، کمیت میں نے کم کتنا ہونا، کہ یہ رحمان یا رحمان الدنیا، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اسی لیے بسم اللہ کے اندر بھی رحمان پہلے ہے۔ سوال یہ تھا کہ جب رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، آگے وہ سوال جواب آ رہا ہے، اے دنیا کے اندر رحمان مہربانی فرمانے والے، دنیا کے اندر کون ہے مرحومین؟ کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ تو یہ مومن اور کافر یہ عام ہے سب کے لیے لفظ رحمان، چاہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ کسی کا رزق باندھے نہیں فرماتا۔ اور رحیم کیا ہے؟ یا رحیم الآخرہ، یہ خاص ہے، ٹھیک ہے نہیں، مومن کے لیے، یہ کمیت کے اعتبار سے۔ اچھا، الثانی کیفیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، یا دوسرا
ٹھیک ہے نا. اختلاف یہ ہے کہ رحمان کا تعلق، صفت رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور دنیا رحیم کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. اے دنیا اور آخرت میں مہربانی فرمانے والے، بہت مہربانی فرمانے. دنیا کے اندر رحیم، رحیمت دنیا یا رحیمت دنیا، اے دنیا میں بہت مہربانی فرمانے والے. کیونکہ نعم اخرویہ جسام ہے، بڑی ہیں. اب زیادہ نعم کس میں آئے گی؟ رحیمت دنیا، دنیا والی یا اخروی؟ اخروی. اور رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، آخرت کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ آخرت کی جتنی نعمتیں وہ ساری جسام ہیں، اور دنیا کی نعمتیں جو ہیں بعض جلیلہ ہیں، بڑی ہیں، اور بعض حقیرہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بتا دیا گیا کہ رحمان کا تعلق یا تو کیفیت کے اعتبار یا کمیت کے اعتبار. اب آگے ہے دفع دخل مقدر، سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جب رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، کس کی نسبت؟ رحیم کی نسبت. تو چاہیے تھا کہ دیکھو ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے نا، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، چوتھی، ایسے جس طرح جی عامہ ہے جی، پھر خاصہ ہے جی، پھر عالیہ ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ پھر عالمیہ سے نیچے، ٹھیک ہے نا. تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے. چاہیے تھا بسم اللہ میں پہلے رحیم بلاتے پھر ادھر الٹ ہے. تو اس کا جواب قاضی صاحب دیتے ہیں، انما قدمہ، اللہ نے مقدم فرمایا رحمان کو رحیم پر، حالانکہ قیاس یہ تقاضا کرتا ہے ترقی من الادنا الی الاعلیٰ ہو. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کیونکہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور دنیا مقدم ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے اس صفت کو بسم اللہ میں پہلے لائے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ، واسطے مقدم ہونے رحمت دنیا کے. اچھا جی. تو دوسرا جواب، اب دوسرا جواب اسی کا دیتے ہیں رحمان پہلے کے. کہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ رحمان جو ہے نا کل علم، علم جیسا ہو گیا. کیسا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی صفت بنتا ہی نہیں. جب کہ رحیم اوروں کی صفت بھی، رؤوف الرحیم حضور علیہ السلام کے لیے بھی آیا، رحمان کا لفظ نہیں آیا. رحمان جب بھی صفت بنتا ہے کس کی؟ اللہ کی بنتا ہے. کیونکہ اس کا معنی ہے منعم حقیقی، رحمان کا معنی جو رحمت میں انتہا کو پہنچا ہوا. اور یہ معنی اللہ کے سوا کسی اور پر صادق نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ اس کے لطف اور عنایت سے کیا ہے؟ مستفید ہو رہی ہے، سارے فیض یاب ہو رہے. تو یہاں سے مراد لیتے ہیں قاضی بیضاوی صاحب کہ ثواب کا بہت زیادہ ہونا. ٹھیک ہے. وہ جمیل رحمان اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کے اندر جنسیت کی رقت کو زائل کر رہے ہیں، اور حب مال ان القلب، دل کے اندر محبت مال کی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. اللہ کی مخلوق پر نچھاور کیا جائے. تو یہ واسطے کی طرح ہے، کیونکہ ذات نعم، نعمتوں والی ذات، ان کا وجود اور قدرت، ان کے پہنچانے پر وہ سبب جو کہ اس پر ابھارتا ہے، اور ان نعمتوں سے نفع حاصل کرنا، اور وہ قوتیں جو ان نعمتوں کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں. قوت بصارت دیکھو، قوت سماعت دیکھو، قوت شامہ ہے، قوت گویائی ہے. دیکھو اگر ہماری آنکھ کے اندر قوت باصرہ نہ ہو تو ہم مبصرات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. سماعت والی قوت نہ ہو تو ہم یہ نعت شریف، قرآن مجید کی آواز، ٹھیک ہے، اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. ایسے ہی اگر انسان کے اندر قوت شامہ ہے، خوشبو بدبو کا اسے احساس نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنی قوا ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے، یہ ساری قوا من خلق کی یہ خبر بن رہی ہے ترکیب میں. ٹھیک ہے نا. اس پر اللہ کے سوا کوئی اور قادر نہیں ہے. اچھا رحمان. اب اور تیسرا جواب ہے رحمان کو مقدم رحیم پر کیا. کہتے ہیں کہ رحمان نے جب دلالت رحمان کا لفظ کرتا ہے بڑی نعمتوں پر اور اصولی نعمتوں پر، اب بعد میں رحیم کو کیوں لائے؟ کہتے ہیں تاکہ جو اس سے باقی کچھ نعمتیں بچ بھی گئی ہیں تو تتمے اور ردیف کے طور پر وہ اس میں آ جائیں. جس طرح کتاب مکمل کر لیتے ہیں جو کہتے ہیں اس کا تتمہ جی، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کا کچھ بقیہ ہے. اچھا اور جواب یہ ہے جی، چوتھا جواب یہ ہے
کہ آیات کے رؤوس کی حفاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الرحمن مالک یوم بسم اللہ الرحمن، سمجھے؟ ہاں، بل اظہرو، جب اظہر کا لفظ آئے کتابوں کے اندر تو وہاں اشارہ ہوتا ہے قول مختار کی طرف۔ قول مختار یہ ہے انہ غیر و معروف، ٹھیک ہے نا جی؟ غیر و، یہ کیا لفظ ہے؟ مصروف، ہاں غیر و مصروف، کہ یہ رحمان کا لفظ جو ہے غیر مصروف ہے۔ کیا معنی؟ غیر منصرف ہے، غیر منصرف۔ اچھا جی، اگر اس کا اختصاص اللہ کے ساتھ، اس میں یہ تو ممنوع ہے کہ اس کی مؤنث، اب کافی کے اندر تم نے پڑھا، کافی کے اندر کہ اگر الف نون زائدہ تان آ جائیں صفت کے صیغے میں، وہاں صفت سے مراد کیا ہے؟ اسم فعل حرف کے مقابلے والا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس صفت سے الگ مراد ہے۔ ایک اسم ہے وہاں، ایک ہے صفت جس میں صفت والا معنی ہو، جیسے سکران نشے والا، رحمان مہربانی کرنے والا۔ تو اس کے لیے تم نے پڑھا تھا الف نون زائدہ تان، وہاں اگر اسم کے صیغے کے اندر ہے تو علم بھی ہو، وہ پھر غیر منصرف ہوگا۔ جیسے عمران الف نون زائدہ تان اور علمیت ہے، غیر منصرف۔ عثمان دونوں چیزیں، سعدان علمیت نہیں ہے، الف نون زائدہ تان لہذا منصرف ہے۔ اب رحمان کے بارے میں یہ ہے صفت کا صیغہ، اس کے لیے انہوں نے شرط لگائی تھی۔ نحویوں کے اندر اختلاف ہے، دو گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کی مؤنث فالانہ کے وزن پر نہ ہو، جیسے ندمان فالان، اس کی مؤنث ہے ندمانہ لہذا وہ منصرف ہے۔ سکران کی مؤنث کیا؟ سکرا، لہذا وہ غیر منصرف ہے۔ اچھا، بعض تو کہتے ہیں اس کی مؤنث فالانہ کے وزن پر ہوگی تو منصرف ہوگا، نہیں ہوگی تو غیر منصرف ہوگا۔ رحمان کی تو مؤنث ہی نہیں ہے، لہذا ان نحویوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، کہ اس کی مؤنث فالا کے وزن پر ہو، وجودی شرط لگاتے ہیں۔ پہلے والے عدمی شرط لگاتے ہیں، یہ وجودی شرط لگاتے ہیں کہ مؤنث فالا کے وزن پر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو رحمان کی مؤنث سرے سے ہے ہی نہیں، لہذا ان نحویوں کے گروہ کے نزدیک کیا ہے؟ رحمان منصرف ہے۔ تو کہتے ہیں اظہر بات یہ ہے کہ یہ رحمان کا لفظ کیا ہے؟ غیر و مصروف ہے، یعنی غیر منصرف ہے، اگرچہ ممنوع ہے اس کا خاص ہونا اس بات کے کہ اس کی مؤنث فالا پر ہو کہ وزن پر یا فالانہ۔ الہا کن لہو بما هو الغالب علی ما فی بابہ، اس باب کے اندر جو ملانے کے لیے۔ اچھا جی، وہ تو نحویوں کا اختلاف تھا۔ اب بسم اللہ شریف کے اندر یہ تین اسماء ہیں، بسم اللہ الرحمن، اللہ ذاتی نام ہو گیا، اور جو صفاتی نام ہے۔ تو کتنے خداؤں کے قائل ہیں عیسائی؟ 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ تثلیث۔ وہ کہتے ہیں اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام، اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ اور عقیدہ تثلیث جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اس نے عیسائیوں نے اعتراض کیا مسلمانوں پر کہ دیکھو بسم اللہ کے اندر تم بھی تو 3 کے قائل ہو، اللہ رحمان رحیم، یہ بھی تو تثلیث ہے۔ اگر ہم تثلیث کے قائل ہیں اور مشرک ہیں تو پھر تم بھی موحد نہیں بن سکتے، تم بھی مشرک۔ جواب کیا ہوگا پھر اس کا؟ کیا جواب ہوگا؟ رحمان رحیم کیا ہیں؟ اس کی صفتیں ہیں، ذات تو نہیں، جبکہ تم تو 3 ذاتوں کو مانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ذات ادھر ایک ہے، 2 صفتیں ہیں، موصوف تو ایک ہے نا، موصوف ایک مانتے ہیں۔ یہ جواب دیا ہمارا تسمیہ کے اندر ان اسماء کو۔ اب سوال یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے اندر اللہ رحمان رحیم، یہ حالانکہ اللہ کی صفتیں تو اور بھی ہیں، جبار بھی ہیں، ستار بھی ہیں، رؤوف بھی ہے، اور نہیں ہے، بسم اللہ میں یہ خاص ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ عارف جانے، اللہ کا بندہ عارف جانے کہ جو مستحق ہے اسی سے ہم تمام امور میں استعانت کریں گے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ تمام نعمتوں کا مولا ہے، وارث ہے، مالک ہے، چاہے نعمتیں دنیا کی ہوں عاجل عین کے ساتھ اور عاجل اخروی ہوں، جلیلہا و حقیرہا، بڑی نعمتیں ہوں یا چھوٹی نعمتیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم سے یہ پتہ چلا ان اسماء سے کہ ساری نعمتوں کا مالک
اور بندہ پھر متوجہ ہو جائے بے شرع شری مکمل طور پہ الی جناب القدس سے. یہ نہیں کہ جس طرح وہ بت پرست 300 خدا یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹی دیتا ہے، یہ بیمار کو ٹھیک کرتا ہے، یہ ہم سفر میں جائیں تو ہماری حفاظت کرتا ہے. ہر خدا کی الگ الگ، یہاں ایسا نہیں ہے. جناب قدس میں اللہ کی بارگاہ میں، جناب میں نے بارگاہ، وہ مکمل طور پہ بندہ کیا ہو جائے بے شرع شرعی مکمل طور پہ، تمام بھی بے تمام ہی، بے شرع شرعی بمانا مکمل طور پہ متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کی رسی کو تھام لے اور اپنے دل کو مشغول رکھے. سر کا معنی ادھر ہے دل، بے ذکر ہی، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور والاستمداد بھی، غیر سے منہ پھیر کر ذاتی طور پر اسی کے ساتھ استمداد کے لیے اپنے آپ کو متوجہ رکھے. یہ حقیقی مستعان مدد فرمانے والی ذات وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. باقی اولیاء انبیاء کا مدد کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہے. سمجھ گئے؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات مکمل ہوگی. با پر ہم نے پڑھا تھا، کئی باتیں تھیں، اسم کے بارے میں کئی باتیں تھیں، پھر اللہ سے اللہ، اس کے اشتقاق، معانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ العزیز آگے سورت فاتحہ سے یہ سبق چلے گا بیداوی شریف کا. جزاکم اللہ خیر.